السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 670 ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 103 کی تلاوت آپ کے سامنے کی جائے گی اور اس کی تشریح بھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم بعثنا من بعدهم موسى بآیاتنا الى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين۔ ثم پھر بعثنا ہم نے بھیجا، من بعدهم ان کے بعد، موسیٰ حضرت موسیٰ کو، بھی آیاتنا اپنی آیات کے ساتھ، الی فرعون وملئہ فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف، فظلموا تو انہوں نے ظلم کیا، بہا ان کے ساتھ، فانظر چنانچہ دیکھیے، کیفا کیسے ہوا، عاقبہ انجام، المفسدین فساد کرنے والوں کا۔ ترجمہ یوں ہے، پھر ان پیغمبروں کے بعد ہم نے موسیٰ کو نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس بھیجا تو انہوں نے ان کے ساتھ کفر کیا، سو دیکھ لو کہ خرابی کرنے والوں کا انجام کیا ہوا۔ اس آیت میں 3 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، پھر ہم نے ان سب کے بعد موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجا۔ دوسری بات، انہوں نے بھی ان نشانیوں کی ظالمانہ ناقدری کی۔ تیسری بات، اب دیکھو کہ ان مفسدوں کا انجام کیسا ہوا۔ بزرگان محترم، سورہ اعراف میں اس سے پہلے 5 نبیوں اور 5 قوموں کا تذکرہ کیا گیا۔ قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط، اصحاب مدین۔ ان 5 قوموں کے تذکرے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ بآیاتنا، پھر ہم نے بھیجا ان کے بعد، ان قوموں کے بعد، ان نبیوں کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بآیاتنا، ہماری آیتوں کے ساتھ، ہماری نشانیوں اور معجزات کے ساتھ، الی فرعون کی طرف۔ سارے ہی انبیاء کے جو تذکرے ہوئے انبیاء کرام کے، وہ مختصر انداز میں ہوئے، لیکن یہ جو واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے متعلق ہے، یہ واقعہ بڑی تفصیل سے بیان کیا جا رہا ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 103 سے آیت نمبر 156 تک مسلسل 54 آیتیں، 54 آیتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم اور اس وقت کے ظالم اور جابر بادشاہ فرعون اور اس کے درباریوں سے متعلق ہے۔ جن 5 قوموں کا تذکرہ پچھلی آیتوں میں ہوا، ان قوموں اور قوموں سے متعلقہ انبیاء کے واقعات کو مختصر طور پر بیان کیا گیا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ مفصل اور پوری وضاحت کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیگر سابقہ انبیاء کے معجزات سے زیادہ قوی تھے، اور جس قوم کی طرف بھیجے گئے تھے وہ قوم فرعون کی تھی۔ فرعون کی قوم کی جہالت بھی دیگر قوموں کے مقابلے میں کچھ زیادہ ہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے جن نبیوں کا تذکرہ ہوا، ان نبیوں کو ان کی قوموں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی برادری کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا، اسی لیے اخاہم کا لفظ استعمال کیا گیا۔ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا۔ ان کی برادری کے لوگوں میں، ان کی برادری کی طرف ان نبیوں کو نبی بنا کر بھیجا گیا۔ حضرت ہود علیہ السلام کو انہی کی برادری کے لوگ قوم عاد کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کو انہی کی برادری میں نبی بنا کر بھیجا گیا، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی برادری کی طرف بھی بھیجا، بنی اسرائیل کی طرف بھی نبی بنا کر بھیجا، اور پھر اس وقت کا جو ظالم بادشاہ تھا اور ظالم بادشاہ کے جو سردار تھے اور پھر ان کی جو قوم تھی، پوری قوم کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ اس لیے مفصل واقعہ بیان کیا گیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ آپ غور کریں، قرآن مجید میں
یعنی مختلف اور متعدد پیغمبروں کے تقریباً 25-26 انبیاء کی تذکرے ہیں، مگر بہت مختصر انداز میں۔ ہاں حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کا ان کا پورا واقعہ مفصل سورہ یوسف میں موجود ہے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کی خصوصیت ہے کہ قرآن مجید میں جگہ جگہ ان کی پیدائش سے لے کر ان کے اس دنیا سے رخصت ہونے تک جو مراحل آئے، سارے مرحلوں کو مفصل انداز میں جا بجا مختلف موقعوں پر بیان کیا گیا ہے۔ آپ خود قرآن مجید جب پڑھیں گے، آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو اس بات کا علم اور احساس ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ اور اس کے بعد سے لے کر سارے مراحل کو بیان کیا گیا مفصل انداز میں۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی خصوصیت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام نامی اسم نامی قرآن مجید میں 130 مرتبہ سے زیادہ ہے قرآن میں، اور قرآن مجید مسلسل متعدد صورتوں میں مؤثر انداز میں اور عجیب انداز میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو بیان کیا گیا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا وقت ایسے وقت میں تذکرہ ہے قرآن مجید میں جبکہ بچوں کا قتل کیا جا رہا تھا، ان کا دریا میں ڈھالا جانا، ان کا محل تک پہنچنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مصر سے مدین جانا اور ان کا حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر میں رہنا، پھر مدین سے مصر لوٹ کر آنا اور فرعون کو دعوت دینا، جادوگروں سے مقابلہ ہونا، پھر بنی اسرائیل کو لے کر نکلنا، پھر اس میدان ابتی میں ٹھہرنا، پھر کوہ طور جانا، ساری حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زندگی کے اہم ترین واقعات کو قرآن مجید نے جا بجا موقع بموقع بیان کیا ہے تاکہ لوگوں کو اس سے عبرت حاصل ہو، سبق حاصل ہو۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور ان کے سرداروں کے پاس بھیجے جانے کی بات کی۔ ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ بآیاتنا الى فرعون وملئه۔ یہاں فرعون اور قوم کی طرف نہیں کہا گیا بلکہ فرعون اور ان کے سرداروں کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ اس کی وجہ ہے کہ اس وقت فرعون اور اس کے سرداروں کی ہی سب کچھ چلتی تھی اور اس کی رعایا قوم بے اثر تھی۔ جو حکم فرعون اور اس کے سرداروں کا ہوتا تھا وہی حکم پوری قوم میں چلتا تھا، اور اگر فرعون اور اس کے سردار حضرت موسیٰ پر ایمان لا لیتے تو قوم خود بخود ایمان لا لیتی۔ اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے بارے میں، بھیجے جانے کے بارے میں الی فرعون و ملئہ، فرعون اور اس کے سرداروں کا لفظ استعمال کیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو نشانیاں اور معجزات لے کر آئے تھے، فرعون اور اس کے سرداروں نے ظلم یعنی ناقدری کا اس کے ساتھ معاملہ فرمایا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانے دیکھو بگاڑ اور فساد کرنے والوں کا کیا انجام ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان واقعات کو سبق آموز انداز میں سمجھنے کی اور ان سے عبرت اور سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔